سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 20 بلکہ سینکڑوں مراحل کو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا۔ انہی میں سے ایک بڑا معروف مرحلہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت فرمانا ہے۔ سفر ہجرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی چونکہ ہجرت کی، اور صحابہ کرام کی زندگیاں بھی نبی پاک علیہ السلام کی اسی سیرت کا حصہ بنتی ہیں، تو ان سب کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اس سے پہلے ہجرت کے اعتبار سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہجرت اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبیوں نے، بہت سے رسولوں نے ہجرت فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود سے، یعنی نمرود کی آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے، تو آپ نے اس علاقے کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آگ سے سلامت نکل آنے کے باوجود آپ کی قوم بت پرستی پر ایسی جمی ہوئی تھی کہ وہ ایمان نہ لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دی اور ہجرت کا اعلان فرما دیا۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ابراہیم نے فرمایا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ ایک اور مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان یوں ذکر کیا گیا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور ابراہیم نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت تھی جو عراق سے سرزمین شام کی طرف تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی اور آپ ملک شام میں تشریف لے گئے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کے متعلق کلام یوں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ابراہیم نے کہا، اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی اے لوگو تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہیں ہوں گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی بابل شہر سے ملک شام کی طرف، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو سرزمین فلسطین میں قیام کیا، اور آپ کے ساتھ جو حضرت لوط علیہ السلام تھے انہوں نے اردن میں قیام فرمایا۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہجرت کی بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی، جبکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سرزمین فلسطین میں قیام کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں
ہم جب ملک شام کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو موجودہ شام ہے، جسے انگلش میں سیریا اور عربی کے اندر سوریا کہتے ہیں، ہم وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا رقبہ ہے یہ ملک شام ہے، جبکہ احادیث طیبہ میں جہاں یہ فرمایا گیا نا کہ اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں برکت پیدا فرما، یا جہاں پر ویسے شام کے متعلق احادیث بیان کی گئی، یا جب ہم تاریخ کے اندر شام کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جو موجودہ ملک ہے صرف اتنا رقبہ نہیں، بلکہ جو موجودہ اردن ہے، جارڈن، یہ بھی پورے کا پورا شام میں شامل ہے، فلسطین یہ بھی شام میں شامل ہے، بلکہ خود ترکی کا کچھ علاقہ بھی یہ بھی ملک شام میں شامل ہے۔ تو لہٰذا جب ہم قرآن مجید کا، تفاسیر کا، احادیث کا مطالعہ کریں تو ملک شام کا لفظ بولتے ہوئے تھوڑا سا اس والے پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز یہاں پر ذہن میں آئی کہ احادیث کے اندر بعض علاقوں کا تذکرہ ہے، جیسے خراسان کا تذکرہ۔ اب خراسان اگر موجودہ دور کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک محدود سا ایریا ہے، ایک صوبہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس زمانے میں یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا وہاں اس سے مراد ایک بہت بڑا خطہ تھا، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے اس موجودہ تصور سے بھی بڑا ہوگا، تو وہ اتنا بڑا خطہ ہے، تو لہذا چیزوں کو تھوڑا سا اس اعتبار سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ جس زمانے کے اندر یہ کلام فرمایا گیا اس زمانے میں اس سے مراد کیا لیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کا بھی تذکرہ کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے دو ہجرتیں کی۔ ایک ہجرت وہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی کہ آپ ملک عراق سے چلے اور ملک شام میں پہنچے اور شام کے علاقے اردن کے اندر آپ نے قیام کیا، یہ آپ کی پہلی ہجرت تھی۔ دوسری ہجرت آپ کی وہ تھی کہ جب آپ کی قوم پہ اللہ کا عذاب اترا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس خطے سے تشریف لے جائیں، آپ اس خطے سے چلے جائیں۔ آپ اس خطے سے چلے گئے اور پیچھے اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا، تو یہ آپ کی دوسری ہجرت تھی، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا یا لوط انا رسول ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ فرشتوں نے عرض کی اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ یعنی آپ کی قوم کے یہ جو آوارہ اور فسق و فجور اور شہوات کے عادی لوگ ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ یعنی اے لوط آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھیں سوائے تمہاری بیوی کے، بے شک اس بیوی کو بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، کیا صبح قریب نہیں۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت تھی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری جگہ اور الفاظ سے بیان فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ یہ بیسیکلی وہی پہلی والی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی، یہ وہ اس ہجرت کا بیان۔ اچھا، اب اس کے بعد قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا بھی بیان مذکور ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنیادی طور پر دو ہجرتیں کی، دو ہجرتیں فرمائیں۔ ویسے تو اس کے بعد ایک اور جہاد کے لیے آپ کے جانے کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر ہم صرف دو کا تذکرہ کریں۔ پہلی ہجرت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی وہ شخص کہ جو فرعون کی قوم میں سے تھا، ایک قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا، یعنی آپ نے اس کے ظلم کے اوپر نادر اس کو ایک مکہ مارا، اور وہ مکہ اتنے زور سے لگا کہ بندے مر گیا۔ تو اب اس بندے کا پرابلم تھا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوت مبارکہ تھی اس کا نتیجہ نکلا، تو اب وہ بندہ مارا گیا۔ تو اب جب پتہ چلا کہ بھئی فرعون کی قوم کا بندہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نے مار دیا، تو اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی تھی، لیکن فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ موسیٰ کو قتل کر دو۔
درباریوں نے مشورہ کیا اور قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تشریف فرما تھے تو ایک مومن بندہ وہ بھاگا بھاگا آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کے قتل کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ نبوت کے ملنے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے۔ اور جب موسیٰ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون نے آرڈر جاری کیا تھا آپ کو قتل کرنے کا، تو آپ اس سے بچنے کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ نے مصر چھوڑا اور وہاں سے آپ مدین کی طرف چل پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے آپ کی رہنمائی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدین پہنچ گئے۔ اور یہ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ پھر آگے وہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 شہزادیاں تھیں، وہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی تھیں۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ لڑکیاں جو ہے وہ شرم و حیا سے جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہیں تاکہ مرد ہٹ جائیں تو یہ کریں، تو آپ نے پانی بھر کے ان کو دے دیا۔ پھر آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہ پھر آگے پورا ایک طویل واقعہ ہے کہ جس کے اینڈ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے شادی ہوئی۔ تو یہ واقعہ بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، لیکن ہمارا جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہجرت کی اور یہ مصر سے مدین کی طرف تھی۔ یہ ایک دوسری ہجرت وہ مشہور واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے اللہ کے حکم سے مصر سے آپ نے ہجرت کی اور اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو لے کر آپ وہاں سے چل پڑے۔ اور فرعون نے آپ کا پیچھا کیا، اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا، اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنا معجزہ ظاہر فرما کر سمندر میں راستہ بنا کر آپ تو وہاں سے گزر گئے، اور جب فرعون پیچھے پہنچا تو پانی کی موجیں آئیں اور فرعون اپنے لشکریوں سمیت وہاں پر غرق ہو گیا۔ تو یہ آپ کی دوسری ہجرت تھی جو آپ نے مصر سے کی اور آپ مصر سے دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ قرآن مجید میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بیان فرمایا۔ یہاں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 بیان کرتا ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے مختصراً بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دو۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ تم لوگوں کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دو، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے خطرہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، فرعونی پیچھے آئے۔ جب دریا پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنا عصا مارا۔ جب عصا مارا تو دریا جو ہے وہ خشک ہو گیا اور اس میں سے راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ راستوں سے پار گزر گئے اور فرعون کا جو ڈر ہو سکتا تھا تو اس سے بھی نجات ملی، اور جو ڈوبنے کا اندیشہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی محفوظ رکھا۔ پھر پیچھے فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ دوسری ہجرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب ان واقعات کی روشنی میں اگر تھوڑا سا دیکھیں، اور جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کا بیان ہوا کہ قوم پر عذاب آیا، اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، آپ نے ہجرت کر لی۔
تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو جس قوم پر عذاب آیا، جس قوم پر عذاب آیا، ان کے جو نبی تھے وہ اپنی قوم سے اسی طرح پہلے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کے واقعات کو اگر قرآن کی روشنی میں شمار کریں تو یہ ان تمام انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہجرت کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہجرت کرنا جو ہے بذات خود کوئی معمولی چیز نہیں، یعنی ایک شخص اپنے علاقے میں زندگی گزار رہا ہے، وہ وہاں پیدا ہوا، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، اس کی ایک مانوسیت، ایک انسیت اس علاقے کے ساتھ، اس خطے کے ساتھ، ان گھروں کے ساتھ، وہاں کے موسم کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ اپنی ان تمام پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے گلی محلے کو چھوڑتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، اپنی قوم کو چھوڑتا ہے، ان سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور مقصود کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل معمولی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے، یعنی اہل ایمان ہے، ہجرت کرتے ہیں، راہ خدا میں جان و مال کی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے تو دریغ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کے لیے کیا کیا بشارتیں؟ فرمایا ان کا درجہ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت عظیم درجہ ہے، بہت عظیم درجہ ہے۔ ایک دوسرا، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تیسرا، خدا انہیں بشارت دیتا ہے، کس بات کی؟ اپنی رحمت کی، اپنی رضامندی کی، اپنی خوشنودی کی، اور جنت کے باغات کی۔ اور وہ کیسے باغات کہ جن میں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں، ان جنتوں میں، ان باغوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انہیں اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم ملے گا۔ یہ ہے ہجرت کرنے والوں کی فضیلت۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کی فضیلت اور بشارت بیان کی گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے جو سچے غلام ہیں صحابہ کرام، ان کی جو مبارک ذاتیں ہیں وہ کیا ملتی ہیں؟ ان کا ایک گروہ ہے جو باقاعدہ مہاجرین کہلاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مہاجرین۔ عشرہ مبشرہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سب کون ہیں؟ ابو عبیدہ بن الجراح، سب عشرہ مبشرہ، یہ سب مہاجرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی عظیم فضیلت بیان کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑ دیے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا،
تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کسی طرح لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا اور اس مظلومیت کے بعد انہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ تو یہ خلفائے راشدین، چاروں خلفاء، یہ چاروں ہی مہاجر ہیں، عشرہ مبشرہ مہاجر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر کثیر صحابہ کرام یہ سب مہاجر ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کون ہیں کہ اللہ نے دنیا میں بھی انہیں اچھا ٹھکانہ دیا، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمتوں کے حوالے سے ایک نہایت ہی خوبصورت آیت مبارک ہے۔ اچھا، پھر صحابہ کرام جو مہاجرین تھے ان کے بھی طبقے ہیں۔ جیسے پہلی ہجرت وہ تھی کہ جو صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی، یہ پہلی ہجرت تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہجرت ہوئی، یہ مزید صحابہ کرام تھے، یہ بھی مکے سے حبشہ کی طرف ہوئی۔ پھر تیسری ہجرت وہ تھی جو مکے سے مدینہ کی طرف ہوئی۔ تو یہ جو مختلف جو ہجرتوں والے ہیں، تو ان کے اعتبار سے ان کے جو ہے وہ مختلف نام جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ دیے گئے۔ جیسے جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی، تو انہیں کہا جاتا ہے اصحاب الہجرتین، یعنی دو ہجرتوں والے، کہ حبشہ کی طرف بھی کی اور مدینہ کی طرف بھی کی۔ اچھا، اور جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو انہیں کہا جاتا ہے مہاجرین اولین۔ تو یہ مہاجرین اولین بھی ایک بڑی تعداد ہے، جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاب الہجرتین ہیں، کہ حضرت عثمان غنی نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے برابر تو کسی کی ہجرت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے تو وہ ہجرت کی تھی کہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ صدیق اکبر کو عطا فرمایا، تو آپ نے وہ والی ہجرت کی۔ اسی طرح جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت ہے وہ بھی بڑی معروف ہے، کہ جو ببانگ دہل لوگوں میں اعلان کر کے ہجرت کی کہ کون ہے جو میرے راستے کے اندر آنے کی کوشش کرے گا اور میری ہجرت کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، آئے ذرا مقابلہ کرے، آپ نے وہ ہجرت کی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہجرتیں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ان ہجرتوں میں، جن میں ہجرت حبشہ شامل ہے اور اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ ہے، تو ان ہجرتوں کے حوالے سے جو پہلی ہجرت ہے یہ ہجرت حبشہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کی طرف اشارے موجود ہیں۔ ہجرت حبشہ وہ تھی کہ جس میں ابتدائی طور پر 11 مرد اور 4 عورتیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور یہ تمام حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں باہری سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولا کہا جاتا ہے۔ ان افراد کے بعد جو 11 مرد اور 4 عورتیں یعنی 15 افراد ہو گئے، ان 15 افراد کے بعد حضرت سیدنا جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ گئے، اور پھر اور مسلمان جو ہے وہ روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 82 مردوں تک پہنچ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب قریش کو، جو کفار قریش تھے، ان کو پتہ چلا کہ بھئی مسلمانوں کو جو ہم یہاں پر ایمان سے روکنے کی اور بت پرستی کی طرف لانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، یہ تو اس کا بڑا آسان حل نکال لیا، آسان تو نہیں لیکن یہ کہ حل نکال لیا کہ بھئی یہ یہاں سے چپ کر کے نکل جاتے ہیں، جا کے دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے آرام سے اپنے اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ قریش مکہ نے ایک وفد بھیجا نجاشی بادشاہ کے پاس۔ نجاشی بادشاہ وہ تھا جو حبشہ کا حکمران تھا۔ کفار قریش نے اپنا وفد بھیجا۔ اب یہ وفد جا کے وہاں پر کیا کہہ رہا ہے، اس نے جا کر بادشاہ کے درباریوں کو کچھ رشوت وغیرہ دے کر بادشاہ تک رسائی حاصل کی، اور کہنے لگا کہ جناب دیکھیں، بادشاہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہمارے لوگوں کو اس نے نادان بنایا ہوا ہے، اور ان کی ایک جماعت جو ہے وہ آپ کے ملک میں آ گئی ہے، تو ڈر ہے کہ یہاں آ کے فساد انگیزی کرے گی، یہاں آ کے بھی آپ کے لوگوں کے جو ہے وہ دماغ بدلے گی، تو آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ بھئی پہلے میں ان کو سن تو لوں، جن لوگوں کے خلاف تم جو ہے وہ کمپلین کر رہے ہو پہلے میں ان کو سن تو لوں۔ تو نجاشی بادشاہ نے اب اپنے دربار میں مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی والدہ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جعفر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں یہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہمارے نبی نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، اور حضرت مریم پاک ہیں اور کنواری پاک مریم ہیں۔ جب نجاشی بادشاہ نے سنا تو اس نے زمین سے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کہنے لگا، خدا کی قسم تمہارے آقا نے یعنی تمہارے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنی یہ لکڑی ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی والدہ کے بارے میں جو عقیدہ ہمارا ہے تمہارے نبی نے ایگزیکٹلی وہی بیان کیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اب جب نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیور کے اندر کلام کر دیا، مسلمانوں کی فیور میں کلام کیا، تو اب کیا ہوا کہ اب یہ جو کفار مکہ گئے ہوئے تھے، مشرکین مکہ گئے تھے، ان کے چہرے اتر گئے، کیوں؟ یہ تو بادشاہ کی فیور میں آ گیا، تو بہرحال وہ ہوئے ناکام۔ اور پھر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ مجھے قرآن مجید سنائیں، جو تمہارے نبی پر خدا نے کلام نازل کیا ہے وہ سنائیں۔ تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات نجاشی بادشاہ کے سامنے پڑھنا شروع کی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت دربار کے اندر جو عیسائی عالم، عیسائی درویش وغیرہ موجود تھے، ان سب نے قرآن سنا، اور قرآن سنتے سنتے نجاشی بادشاہ نے بھی رونا شروع کر دیا، اور اس کے دربار میں موجود جو عیسائی علماء، جو راہب، جو پادری تھے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اور نجاشی بادشاہ نے یہاں تک کہا کہ تمہارے لیے میری سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں، اور ساتھ میں پھر مسلمانوں سے کہا کہ تم یہاں پر اپنے دین پر پورے طریقے سے عمل کرنے میں آزاد ہو۔ یہ واقعہ ہوا تو یہ جو کفار مکہ کا وفد گیا ہوا تھا، یہ سارا ناکام و نامراد وہاں سے واپس ہو گیا، اور بعد میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی نجاشی بادشاہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ یہ نجاشی بادشاہ جو ہے یہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا، اس واقعے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی آیت میں جو فرمایا گیا اس میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر وہ جو حبشہ کا واقعہ ہوا تھا وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ حقیقت کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حبشہ کا جو وفد جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سورہ یاسین کی تلاوت ان کے سامنے فرمائی، تو سورہ یاسین کی تلاوت سن کر وہ زار و کتار رونے لگے، اور اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا۔ اچھا، اب ہجرت حبشہ کرنے والوں کے متعلق ہی یہ آیت مبارکہ تھی، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے نبی تم فرماؤ، اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ہجرت حبشہ والوں کے حوالے سے کلام ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت تھی، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پہ بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے مکے میں ستائے جانے کو بطور ریفرنس کے بیان کیا۔ کیا ہے وہ؟ آپ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر اس جہاد کے لیے ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا چیز بیان کی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، رسول کو نکالنے کی پلاننگ کی تھی، منصوبے بنائے تھے۔ تو کیا ان لوگوں سے لڑنے سے تم ڈرتے ہو؟ ان کی اس حرکت کو اور ان کی اس کرتوت کو دیکھو کہ یہ کس حد کو پہنچے کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے مکے سے نکالنے کے ارادے کیے اور پروگرام بنائے اور کوششیں کی۔ تو یہ اس ہجرت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کفار کی اس سازش کو بیان کیا اور اس کے بارے میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہاں پر کفار کی جو سازشوں کی مختلف صورتیں تھیں اسے بیان کیا، کیونکہ اس کے اندر جو مشورے ہوئے تھے وہ کیا کیا تھے۔ اس کی تفسیر کے اندر جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے، دار الندوہ کمیٹی گھر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مشورے کرنے لگے۔ تو ابلیس لعین جو ہے وہ بھی ایک بوڑھے نجدی کی صورت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نجدی شیخ ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ملی ہے، تو مجھ سے کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا دوست ہوں، خیر خواہ ہوں، بالکل اچھا مشورہ دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک بندے نے مشورہ دیا، ابو البختری جس کا نام تھا، اس نے کہا جی میری رائے تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور باندھ دو، ایک سوراخ چھوٹا سا چھوڑ دینا جس میں کبھی کبھار کھانا پانی دے دینا، اور بس وہ وہاں رہتے 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 ختم ہو جائیں۔ اب شیطان جو شیخ نجدی کی صورت میں تھا بڑا ناخوش ہوا، کہنے لگا یار کتنی ناقص رائے، جب یہ خبر مشہور ہوگی کہ تم نے مسلمانوں کے نبی کو قید کیا ہوا ہے تو وہ آئیں گے تم سے لڑ کے اپنے نبی کو چھڑوا لیں گے، یہ کون سا مشورہ دے دیا۔ اب سب نے کہا یار یہ شیخ نجدی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میرا خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر کے شہر سے نکال دو، اب دوسری جگہ جا کے جو کریں وہ ان کا کام ہے، ان لوگوں کا مسئلہ ہے، ہماری تو جان چھوٹے گی۔ تو اس پر بھی ابلیس نے کہا یار دیکھو، جس شخص نے تمہارے بڑے بڑے سمجھداروں کی عقل کے پرخچے اڑا دیے، تمہارے بڑے بڑے فصیح و بلیغ اور دانشور جس کا مقابلہ نہیں کر سکے، تم کہہ رہے ہو کہ انہیں کسی اور جگہ بھیج دیں تاکہ وہاں جا کے وہ وہاں کے لوگوں کو قائل کر کے پھر ان کے ساتھ تم پہ حملہ کر دیں، یہ کیسا مشورہ دے دیا؟ تو لہذا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مجمع نے پھر کہا کہ ہاں یہ شیخ نجدی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھیں طریقہ یہ ہے کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان جو ہے وہ منتخب کیا جائے، تیز تلواریں اس کو دی جائیں، سب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں۔ اب بنو ہاشم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مین قبیلہ ہے، اب یہ سارے قریش سے لڑ نہیں سکتا، تو پھر اونٹوں پہ دیت کے اوپر صلح صفائی ہو جائے گی، تو ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو اب شیخ وہ جو ابلیس تھا اس نے کہا کہ ہاں یہ شاندار رائے ہے۔ تو اب انہوں نے یہ والا پروگرام بنایا کہ مختلف جو ہے وہ قریش کے مختلف جو شاخیں ہیں اس کے ایک ایک فرد کو ہم جو ہے وہ تلواریں دے کے بھیجتے ہیں اور یہ جا کے شہید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے بتا دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے تیار کیا، کیونکہ سفر ہجرت کے اندر جو یوں کہہ لے کہ سب سے زیادہ جان نثار اور سب سے زیادہ معاون اور سب سے زیادہ خدمت کرنے والا اور ہم ذہن ہے آدمی اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سب سے بڑے غلام یعنی کہ سب سے پیارے صحابی اور سب سے زیادہ ذہن شناس مزاج شناس صحابی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے لیے منتخب کیا۔ اب جو آپ کا آستانہ کاشان اقدس تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک تھا، اور وہاں بستر پر بھی کوئی موجود ہونا چاہیے تاکہ کفار اگر جان کے دیکھیں ان کو یہ تو پتہ ہو نا کہ بندہ موجود ہے۔ تو وہاں کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نہایت ہی پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جانا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب ادھر یہ سارے لوگ جمع تھے کہ بھئی صبح ہوگی تو ہم حملہ کر کے شہید کر دیں گے۔ صبح ہوئی، جب یہ آئے بستر پہ دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ مولا علی لیٹے ہوئے۔ تو اب انہوں نے پوچھا کہ تمہارے جو ہے وہ محمد کہاں ہیں؟ مولا علی نے کہا مجھے کیا پتا، یہاں تو میں ہوں۔ یعنی آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرما دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے۔ تو اب کفار جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو تو چھوڑ دیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے تھے، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سوراخ بند کر کے ایک سوراخ کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی جہاں پر صاحب نے ڈس لیا تھا اور آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آپ نے جو ہے وہ کسی کے ڈسنے کا بتایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو شفا مل گئی۔ تو اب کفار قریش نکلے تو اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے دھانے پر مکڑی کو حکم دے کے مکڑی کا جالا قائم فرما دیا۔ کفار آئے، آ کے دیکھنے لگے، کہنے لگے بھی اگر یہاں سے اندر گئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا تو نہ لگا ہوتا، یہاں پر یہ تو ٹوٹ جاتا۔ تو یوں وہ واپس چلے گئے۔ لیکن جب وہ وہاں کھڑے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر انہوں نے جھانک کے دیکھ لیا تو یہ ہمارے پاؤں کو دیکھ لیں گے تو یوں پکڑے جائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس واقعے کو اور اس تائید الہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا اے مسلمانوں، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا جو ہے یہ اس ہجرت کے واقعے کا ایک جو مین جو حصہ تھا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ساتھ تھا کہ جس کی صحابہ کرام بعد میں یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہماری زندگی کے سارے اعمال کے بدلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک رات مل جائے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں غار ثور کے اندر گزاری تھی۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا یہ جو منظر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا۔ اور مدینہ منورہ تشریف آوری پر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی، قرآن پاک میں ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ تو اس آیت مبارکہ کی بہت سی تفاسیر ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ مجھے مدینہ منورہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر، اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا صدق کے ساتھ کر، یعنی مکے سے نکلے ہجرت کے وقت تو یہ صدق کے ساتھ ہو، اور مدینہ منورہ میں جو داخلہ ہے یہ بھی پسندیدہ حالت کے ساتھ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا کچھ حصہ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے اور اس کے بہترین حصے پر، بہترین کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی قرآن سے
شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرت نبوی قرآن سے